الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہم درس قرآن گھر کی تعلیم میں سورہ بقرہ کی جو کہ سورت نمبر 2 ہے آیت نمبر 9 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ اور تمام نافع علوم عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا گیا ہے: ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اب ہم پھر سے ایک بار آیت پڑھتے ہیں، آپ سنیے اور اس کے بعد میں اس کا ترجمہ کنز العرفان سے پڑھیں گے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ کنز العرفان: ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر پڑھتے ہیں سورۃ الجنان سے۔ فی قلوبہم مرض، اس کے معنی ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض قلب یعنی دل کا بیمار ہے، مینس ہارٹ ڈیزیز۔ ناؤ روحانی زندگی کے خطرناک امراض، جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہیں اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی ہے اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری، جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ وغیرہ ہے۔ ہر مسلمان کو باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے 3 صورتیں ہم یہاں پہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا اور وہ دن بدن حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ نمبر 2، منافقوں کے دل کفر، بد عقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ
کوئی واعظ و نصیحت اس پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، یعنی منافقین کا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ جھوٹ بولنے کی وعید اور نہ بولنے کا ثواب، یعنی بچنے کا ثواب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کذاب یعنی جھوٹا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنا دیا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ہمیں اس سے کیا معلوم پڑا؟ کچھ خلاصہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جھوٹ بولنے پر کتنی بڑی وعید نازل ہوئی ہے، جہنم کے لیے کہا گیا ہے۔ اور جھوٹ تو آج کل فن تصور کیا جا رہا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو بہت بڑا کمال کر دیا، سامنے والے کو چکمہ دے دیا، سامنے والے کو تو آپ نے اس میں مبتلا کر دیا کہ اس کو سچ کا اندازہ بھی نہ ہو سکے، یعنی ایک فن تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم جھوٹ سے۔ سامنے والے کو تو ہم بیوقوف بنا دیں گے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا ہمارا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ کئی میل دور چلے جاتا ہے، کئی میل دور چلے جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ انشاءاللہ انگلش میں پڑھیں گے، اور پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ In the hypocrites' hearts is a disease of hypocrisy, so Allah increased their disease further, and for them is a painful punishment, the recompense of their lie, that is hypocrisy۔ ہم اس میں کچھ ورڈ اور اس کی میننگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے میں یعنی کسی چیز میں، دل میں۔ دیر کا مطلب ہوتا ہے ان کے یا ان کا۔ ہائپوکرائٹس مطلب ہوتا ہے منافقین۔ ہارٹس آپ لوگ جانتے ہیں یہ دل کو بولتے ہیں۔ ڈیسیز کا مطلب ہوتا ہے بیماری۔ انکریز کا مطلب ہو جاتا ہے بڑھانا، بڑھا دینا۔ دیئر ڈیسیز، فردر یعنی آگے، فردر یعنی آگے۔ فور دیم، دیم یعنی ان کو یا ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ از اے پینفل پنشمنٹ، یعنی پینفل یعنی دکھ دینے والا عذاب۔ پینفل یعنی جس کو ہم بولتے ہیں کہ نا بہت دکھ رہا ہے، تو پینفل۔ پنشمنٹ یعنی عذاب۔
रियर लाई, लाई मानी झूठ बोलना। हम कुरान की जो तर्जुमे हैं उसके वर्ड की कुछ मीनिंग समझे हैं, ताकि अगर हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन पढ़ें तो हमारे जहन में थोड़ी बहुत वो वर्ड की मीनिंग रहे। लेकिन कुरान का तर्जुमा जो है हम सुन्नत जमात से ताल्लुक़ रखने वाले, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले तर्जुमे को ही पढ़ेंगे। सिर्फ मीनिंग इसलिए बयान की गई है कि हमें कुछ समझ में आ जाए, तब अगर हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं तो हमारे जहन में कुछ बातें आ जाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें झूठ की लानत से, नहुसत से बचाए, मुसलमानों में आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमाए, मुसलमानों को झूठ की नहुसत से बचाए, बदगुमानी, बेहयाई, बदकारी, बदनिगाही, हसद से बचाए, लड़ाई झगड़े से बचाए। ए अल्लाह तो तुझे तेरे हबीब का वास्ता मुसलमानों में आपसी मोहब्बत पैदा फरमा। ए अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता जो कुछ भी पढ़ा गया अगर उसमें कुछ गलती, कोताही, सुस्ती हो गई हो तो तुझे तेरे हबीब का वास्ता उसे माफ़ कर दे, और हमें इल्म कुरान, इल्म हदीस और तमाम उलूम जो नाफ़े हैं वो अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व मा अलैना इल्लल बलाग।